بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل ہم نے بسم اللہ سے آغاز کیا تھا۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے ہم نے آغاز کیا تھا۔ کون ہے وہ اللہ؟ الرحمن، بے حد رحم والا، اس کے رحم کی کوئی حد ہے ہی نہیں ہے۔ الرحیم، نہایت مہربان، اس کی مہربانی کی بھی کوئی حد، کوئی لمٹ ہے ہی نہیں ہے۔ آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، یا اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں۔ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کیا پڑھیں گے؟ میں پناہ مانگتی ہوں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ، اللہ کی۔ کیا ہے اعوذ باللہ کا معنی؟ میں اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی۔ کیا ہے اعوذ باللہ کا معنی؟ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے۔ اعوذ کا معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ لفظ اعوذ کا ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کیا ہے اعوذ باللہ کا معنی؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ کون ہے وہ اللہ؟ کل ہم نے کیا پڑھا؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اس کی دو صفات ہم کل پڑھ چکے ہیں۔ نہایت مہربان، بے حد رحم والا، نہایت مہربان۔ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا اس اللہ کی میں پناہ مانگتی ہوں جو بڑا مہربان، بے حد رحم والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ کس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم۔ من منع سے، من کا معنی کیا کریں گے؟ سے۔ من الشیطانی، شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ الرجیم، رجیم کا معنی کیا ہے؟ مردود اور رد کیا ہوا۔ مردود کا معنی کیا ہے؟ ریجیکٹڈ، جس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ کس سے؟ اللہ نے جس شیطان کو اپنی رحمت سے اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، اللہ نے دور کر دیا۔ اعوذ باللہ، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ مردود کا معنی کیا ہے ایمان؟ مردود کیا ہے؟ دور کیا ہوا، مردود اور رد کیا ہوا۔ آپ کوئی کام کرتی ہیں، آپ کا کام جو ہے، آپ کی والد کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتا ہے، تو دور کر دینا۔ مردود کا معنی کیا ہے؟ دور کر دینا، رد کر دینا، ریجیکٹ کر دینا۔ تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے، جس کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا ہوا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اعوذ باللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ اب اعوذ باللہ کو آپ نے کب پڑھنا ہے؟ ایک تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی قرآن مجید کی آپ قرات کرے تو کیا کرنا ہے؟ پہلی فرصت میں آپ نے اللہ کی پناہ مانگنا ہے۔ کس سے؟ من الشیطان، شیطان سے۔ قرآن مجید کی قرات سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا ہے شیطان کے شر سے۔ کہیں وہ شیطان قرآن مجید کو سمجھنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے، قرآن مجید کی عزت و احترام کے راستے میں شیطان رکاوٹ نہ بن جائے، قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کے معاملے میں شیطان رکاوٹ نہ ڈالے۔ تو لہٰذا ہم قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے شر سے۔ ادھر تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ اور دوسری جگہ جہاں پہ ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے، جب بھی شیطان دل میں کوئی برا وسوسہ، کوئی بری سوچ پیدا کر دے۔ کب؟ جب آپ کے دل میں کوئی برے خیالات یا کوئی بری سوچ پیدا ہو جائے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 بار تھوکیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی بری سوچ، کوئی خیال پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 بار تھوکنا ہے۔ تیسری جگہ، نیند کی حالت میں آپ کو کوئی برا خواب دکھائی دیتا ہے،
اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ ڈر جاتی ہے، اس خواب کو دیکھنے کے بعد آپ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار لیفٹ سائڈ پہ تھوکنا ہے اور سیدھے پہلو پہ، سیدھے سائڈ پہ آپ نے لیٹنا ہے، اپنے پہلو کو چینج کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پہلو کو چینج کرنا ہے، اور کس پہلو پہ آپ نے بیٹھنا ہے؟ سیدھے رائٹ پہلو پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ بیٹھنا ہے۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی، اعوذ باللہ میرے ساتھ پڑھو، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں، من الشیطان، شیطان سے، من منا سے، الشیطان شیطان سے، کون ہے وہ شیطان؟ الرجیم مردود، دور کیا ہوا، رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ۔ اب شیطان 2 قسم کے ہیں، شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور شیطان جنوں میں سے بھی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی۔ آپ نے انگلش میں ناؤن پڑھا ہوگا، ان میں سے ایک جو ناؤن ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ کامن ناؤن ہے۔ کیا ہے کامن ناؤن؟ جس طرح انسان ہے، انسان کیا ہے؟ ایک مشترکہ نام ہے، اس میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، آزاد بھی ہے، غلام بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ کیا نام ہے یہ؟ مشترکہ نام، اسے کیا کہتے ہیں؟ کامن، کامن کہتے ہیں، کامن نیم، مشترکہ نیم۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں درخت، درخت کے اندر تمام قسم کے درخت اس میں شامل ہے، کھجور کے درخت بھی ہے، سیب کے درخت بھی ہے، ناشپاتی کے درخت بھی ہے، یعنی امرود کے درخت بھی ہے، مالٹے کی بھی درخت بھی ہے۔ اب درخت کیا ہے؟ کامن نیم ہے۔ اب اس میں سے ہم نے پھر ہر ایک کے الگ الگ نام ہے، کس ہر ایک کی کیا ہے؟ الگ الگ نام۔ اسی طرح شیطان بھی ایک کامن نیم ہے، کیا ہے؟ مشترکہ نام ہے۔ ہر سرکشی کرنے والا، ہر اپنے حد سے نکلنے والا، اپنے ڈومین سے نکلنے والا جن کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، اور انسان کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب ہم کہتے ہیں تو ہم تمام شریر جنوں کی شرارت سے اور تمام شریر انسانوں کی شرارت سے اور تمام شریر جو دوسری جو چیزیں ہیں، جانور ہیں، جس میں درندے ہیں، کتے ہیں، بیڑیے ہے، شیر ہے، سانپ ہے، جو بھی شیطان کے روپ میں ہے، ان تمام سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ان کے شر سے۔ اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، من الشیطان شیطان سے۔ شیطان کا تعلق انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلب الاسود شیطان، جو کالا کتا ہے وہ شیطان ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا جب گدھا کو بونکتے ہوئے گدھا کی آواز سنے تو کیا کرنا ہے؟ وہاں پر بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ تو کتنا کیا ہم نے کیا پڑھا؟ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا شیطان۔ اس شیطان کا تعلق انسانوں سے ہے، اس شیطان کا تعلق جنوں سے ہے، تمام قسم کی شیطانوں سے جو اللہ کی رحمت سے، جو بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہے، ان کے شر سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ ادھر تک سمجھ میں آ گیا؟ پھر ہم نے آج پڑھا ہے اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے؟ قرآن مجید کے آغاز سے پہلے، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسری بات، جب ہمارے دل میں کوئی بری سوچ پیدا ہو جائے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خواب، نیند کی حالت میں کوئی برا خواب نظر آئے تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نماز کے اندر اگر کوئی برا خیالات پیدا ہو جائے تو بھی کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب گدھا کو بونکتے ہوئے گدھا کی آواز سنائی دے تو کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اعوذ باللہ کا معنی کیا ہے؟ اعوذ کا معنی کیا ہے سمیہ؟ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان، من منا سے، الشیطان شیطان، شیطان، الرجیم مردود کا معنی کیا ہے؟ رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ،
جس کو اللہ نے رجک کر دیا، اپنے رحمت سے دور کر دیا، تو اس سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اب شیطان کیا شیطان انسانوں میں بھی شیطان ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی، شیطان ایک مشترکہ نام ہے۔ ہر وہ مخلوق، ہر وہ جن یا ہر وہ انسان جو اپنے حد سے گزرے یا نافرمان، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، سرکشی کرنے والا، ہر انسان کو بھی اور ہر جن کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ شیطان۔ اور ہم نے ہر نافرمان جنوں کے شر سے، ہر نافرمان انسانوں کے شر سے، اسی طرح ہر نافرمان مخلوق کی شر سے ہم نے اللہ کی پناہ ہم نے مانگا ہے۔ تو جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو کیا ہوتا ہے کہ ہم تمام شریر چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم دھتکارا ہوا۔ اور یہ ہم نے کب کب پڑھنا ہے؟ ان میں سے چند جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ ایمان کتنے کب ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے ذرا بتاؤ؟ جب ہمیں رات کو کوئی برا خواب آئے اس ٹائم، نماز کے بیچ میں جب کوئی برا خیال آئے اس ٹائم، اور دل میں کسی قسم کی کوئی بری سوچ پیدا ہو جائے اس ٹائم بھی، اور قرآن مجید پڑھنے سے پہلے، اور جب گدھا کی آواز سنائی دے، جب گدھا بھونک رہا ہو تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سمیہ آپ ترتیب سے پڑھیں، کب ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے؟ جب گدھے کی آواز سنے، ایک، جب نماز میں برے خیالات آئے، دو، جب خواب میں کوئی برا خواب دیکھیں، ہاں تب پڑھنا چاہیے، یا پھر جب دل میں کوئی بری سوچ آئے، ہاں، اور قرآن پڑھنے سے پہلے، ہاں قرآن مجید کی قرات سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ باللہ۔ ایک بار پھر سنیں، قرآن مجید کی قرات سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب ہمارے دلوں میں کوئی بری سوچ پیدا ہو جائے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس صورت میں بھی ہم کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ پڑھیں گے۔ دوران نماز اگر کوئی بری سوچ ہمارے دل و دماغ میں آ جائے تو بھی ہم کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں نماز کے اندر ایسی سوچ پیدا کرنے والا ایک شیطان ہے، اس کا نام کیا ہے؟ خنزب ہے۔ کیا نام ہے؟ خنزب نامی شیطان دوران نماز آ کے انسان کے دل میں مختلف قسم کی وسوسہ کیا کرتا ہے؟ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح جب خواب نیند کی حالت میں کوئی برا خواب دیکھے تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اسی طرح جب گدھا کو بونگتے ہوئے سنے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ آج ہم پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود دھتکارا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بے حد رحم والا ہے، الرحیم نہایت مہربان ہے۔ آج ہم نے ترتیب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔